بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں مدینہ منورہ کے زیارتی مقامات کے بارے میں ذکر کریں گے۔ مدینہ منورہ کے زیارتی مقامات جو کہ مشہور ہیں ان میں سے ایک مقام مسجد قباء ہے۔ مسجد نبوی سے 3 میل کے فاصلے پر جو آبادی ہے اسے قباء کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قباء کی بنیاد رکھی تھی۔ اسلام کی تاریخ میں سب سے پہلے یہی مسجد تعمیر ہوئی۔ حدیث کے مطابق گھر سے وضو کر کے مسجد قباء میں 2 نفل نماز پڑھنے کا ثواب ایک عمرہ کے برابر ہے۔ مسجد قبلتین، یہ مسجد نبوی سے تقریباً 3 میل کے فاصلے پر ہے۔ یہ مسجد تاریخ اسلام کی ایک اہم واقعہ کی نشاندہی کرتی ہے۔ ابتدائے اسلام میں مسلمان بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ تقریباً 16 یا 17 ماہ تک ادھر ہی رخ کر کے نماز ادا کرتے تھے۔ حالت نماز ہی میں اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس سے کعبہ شریف کی طرف پھر جانے کا حکم دیا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں مسلمان بیت المقدس سے کعبہ شریف کی طرف مڑ گئے۔ اس لیے اس مسجد کو مسجد قبلتین یعنی 2 قبلوں والی مسجد کہا جاتا ہے۔ مسجد میں محراب کے اوپر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 144 لکھی ہوئی ہے۔ مسجد جمعہ، اس مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جمعہ ادا فرمائی تھی۔ مدینہ منورہ میں یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا جمعہ تھا۔ مسجد قباء سے واپسی پر اگر موقع ملے تو 2 رکعت نفل یہاں ادا کر لے۔ انہی مقدس مقامات میں سے ایک مقام مسجد عمامہ ہے۔ حرم نبوی کے قریب ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں نماز عیدین ادا کیا کرتے تھے۔ اس کو مسجد عمامہ یعنی بادلوں والی مسجد کہا جاتا ہے۔ اس مسجد کو مسجد المعلیٰ بھی کہا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ نماز استسقاء پڑھائی تھی اور اسی وقت بادل نمودار ہو کر بارش ہوئی تھی، اس لیے اس کو مسجد العمامہ بادل والی مسجد کہا جاتا ہے۔ مسجد ابوبکر صدیق، مسجد عمامہ کے قریب شمال میں مسجد ابوبکر صدیق ہے۔ مسجد عمر فاروق رضی اللہ عنہ، یہ بھی مسجد عمامہ کے قریب ہے۔ مسجد علی رضی اللہ عنہ، یہاں حضرت علی نے نماز عید ادا کی تھی، یہ مسجد عمامہ کے قریب ہے۔ انہی تاریخی مقامات میں سے ایک جنت البقیع ہے۔ مسجد نبوی شریف کے مشرق میں ایک قبرستان ہے جو جنت البقیع کے نام سے مشہور ہے۔ اس میں اکثر صحابہ کرام، امہات المومنین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹے اور بیٹیاں اور حضرت عثمان غنی مدفون ہیں۔ صبح کی نماز کے بعد اور نماز عصر کے بعد ضرور حاضری دیا کریں۔ زیارات کوہ احد، شہدائے احد، مسجد نبوی سے شمال کی جانب 3 میل کے فاصلے پر ایک پہاڑ واقع ہے جسے احد کہا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احد ہم سے محبت رکھتا ہے اور ہم احد سے محبت رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور دیگر شہدائے احد کی قبور یہاں ایک احاطے میں ہیں۔ جنگ احد اسی جگہ ہوئی تھی۔ تمام شہداء اسی جگہ دفن ہیں۔ ان پر سلام پیش کرے۔ اسی پہاڑ کے بارے میں احادیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ چاہیں تو یہ پہاڑ میں سونے کا بنا دیتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا اللہ مجھے قبول ہے مگر جنت میں۔ یہ تھی مدینہ منورہ کی کچھ مشہور زیارتی مقامات۔ اگر آپ نے ویڈیو سے کچھ سیکھا ہے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے۔